انعام آیت نمبر 42 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان امتوں کو پریشانی اور تنگدستی میں مبتلا کیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ہماری اس آزمائش کے بعد انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی. فلولا، انہوں نے کیوں نہیں کی. اذ جاءہم بأسنا، ہماری طرف سے آزمائش کے بعد. تضرعوا، عاجزی، ہماری طرف سے مصیبتوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی. ولکن قست قلوبہم، اور ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان ان کے کاموں کو ان کے سامنے اچھا کر کے بتاتا رہا. مزین کر کے یعنی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کی نظروں میں اچھے کام ہیں، یہ خیال ان کے ذہن میں وہ بار بار ڈالتا رہا. فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب ہماری طرف سے جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس نصیحت کو وہ بھول گئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، عیش و عشرت کے، فراوانی کے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ ہماری ان عطا کردہ چیزوں پر جب وہ اترانے لگے. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح ظالموں کی جڑ کٹ گئی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے.
گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہوگی کہ کچھ عذاب کے سلسلے میں تذکرے چل رہے تھے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مزہ چکھایا تھا وغیرہ وغیرہ، اور کفار و مشرکین سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے یا تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے تو تم ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کس کو پکارو گے؟ تو اس طرح کی باتیں اور یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ ان آیتوں کے اندر بھی احکام نہیں ہیں، واقعات ہیں، گزشتہ امتوں کا کچھ تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے نبی، آپ اپنی امت سے کہیے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی نبیوں کو بھیجا تھا، تو انہوں نے ان نبیوں کی تکذیب کی، انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، اطاعت انہوں نے اختیار نہیں کی، نافرمانی پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان کو تنگ دستی میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا۔ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے بأساء والضراء، یہ دو جملے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، ان دو جملوں کے اندر وہ تمام قسم کی پریشانی اور تکلیف اور درد ہے جو آج کے زمانے میں بھی پیش آتی ہے، جیسے مثلا قحط سالی ہے، بھوک کو لے کر لوگ پریشان ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اس طرح بھی ان کو مبتلا کیا گیا، ان کی جانوں کا بھی نقصان ہوا، ان کے کاروباروں کا بھی نقصان ہوا، بیماریوں میں بھی مبتلا کیے گئے، وبائی امراض ان کے اوپر لائے گئے، ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا، پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو بأساء والضراء کے اندر وہ تمام تکلیفیں ہیں جو آج ہم لوگ سنتے یا دیکھتے ہیں، ان تمام تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا، نبیوں کی تکذیب اور نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے ان پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور آزمانے کے لیے بھی ان پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا کہ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ عیش و عشرت میں ہو تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی اگر پریشانی آئی تو فوراً خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مصیبتوں میں مبتلا کر کے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کسی طرح یتضرعون، اللہ کی طرف رجوع کریں، کسی طرح پریشانی، دکھ، درد جو ان کو دیا گیا ہے اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی ہمیں اس حقیقی مالک کی طرف لوٹ جانا چاہیے جو مالک ہمیں ان پریشانیوں اور دکھ درد سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں پوچھا گیا تھا کہ بھئی اگر تمہیں مبتلا کیا گیا تو تم کس کو پکارو گے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے خود تراشیدہ بت، یعنی اپنے ہاتھوں سے تم نے جن معبودوں کو بنایا پھر انہی کی تم عبادت کرتے ہو، ان میں کوئی ہے جو تمہیں ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا تذکرہ بھی کیا کہ اس طرح ہم نے ان لوگوں کو مصیبتوں اور دکھ درد کے اندر مبتلا کیا تھا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں ان کے دل نرم نہیں ہوئے، کیوں وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکلیفوں کے بعد ان کے دل تو اور زیادہ سخت ہو گئے، بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کے اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے اور ان کے دل زیادہ پتھر دل ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ اصل اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے کہ وہ جو کام کر رہے تھے، وہ جو اعمال کر رہے تھے، شیطان ان کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا تھا، جیسا کہ بعض قرآن کی دیگر آیتوں کے اندر بھی آیا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی آگے 8ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بعض امتوں کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا، انہوں نے جب نبیوں کا انکار کیا، تکذیب کی، تو ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اللہ کو پکارو، تو وہ کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، پریشانیاں تو ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی آئیں، خوشی اور غم کے لمحات تو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے جملے ان لوگوں نے ادا کیے، وہ تمام تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ شیطان ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں اچھا بتا رہا تھا کہ بھئی ہم کچھ غلط نہیں کر رہے،
ہم کوئی کام ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے۔ تو یہ شیطان کے دھوکے میں تھے، اللہ اس وجہ سے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، نبی کی طرف سے، نبی کی زبان مبارک سے ہماری طرف سے جو کچھ نصیحتیں ان کے لیے کی گئی تھیں، ان تمام نصیحتوں کو وہ بھول گئے، ان تمام نصیحتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے دوسرا طرز اختیار کیا کہ ان کو ہم نے خوب مال و دولت سے نوازا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں کہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یعنی بعض مرتبہ نعمتوں کی فراوانی اس کے اوپر کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کا سلسلہ جاری فرما دیا اور ہر قسم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، مال و دولت کی فراوانی، ہر چیز ان کے پاس ڈھیر لگے پڑے ہیں، مال بڑھتا جا رہا ہے، جمع کیے جا رہے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا، اس مال کے اور ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ اترانے لگے کہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی بلکہ ہمارے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ مال ہمیں مل رہا ہے۔ فریحو، فرح کا مطلب مفسرین نے بلکہ عربی زبان میں لفظ فرحہ کا ترجمہ ہے خوش ہونا، تو علماء نے لکھا ہے خوش ہونے کی بھی، مفسرین نے لکھا ہے خوش ہونے کی بھی دو قسمیں، ایک خوش ہونا کسی نعمت کے حاصل ہو جانے پر، ایک خوش ہونا تو وہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، میری اپنی کسی ذاتی کمال کی بنیاد پر نہیں ملی، میرے اپنے کسی ٹیلنٹ کی بنیاد پر نہیں ملی، یہ نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں، یہ خیال اس کے دل میں ہو۔ اور بسا اوقات آدمی یہ کہتا ہے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے فریحوں کا مطلب اترانا، کہ میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے یہ چیز ملی، میری محنت کی بنیاد پر مجھے یہ چیز ملی، اس طرح کے الفاظ کہنے لگ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ بھی ویسا ہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت سے نوازا تو بجائے خوش ہونے اور شکر بجا لانے کے اترانے لگے کہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، ہمارے اپنے کمالات کی بنیاد پر یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ جب وہ اس اترائے ہوئے ماحول میں، اترانے کی کیفیت میں تھے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کی پکڑ فرما دی، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اس وقت ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، یا ایسی خوشی اور ایسی مالداری کے ماحول میں ہر چیز کی سہولت ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، انسان کی توجہ اس طرف جا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آدمی بہت زیادہ مال و دولت جب کما لیتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں جب اس کے پاس آ جاتی ہیں، خدا کو بھول جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو مال و دولت کی فراوانی کے باوجود اللہ کو بھولتے نہیں، ہمیشہ شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، اس کا استحضار ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو خدا کو بھول جاتا ہے اور مال و دولت کی فراوانی میں ایسی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، رات کو عیش و عشرت سے ناچ گانا کر کے کھا پی کر کے سویا، صبح اٹھا ہی نہیں، اس کی زندگی وہیں پر ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ لوگ جب ان کو مال و دولت دیا گیا تو خوب اترانے لگے، اور اس کیفیت میں، اس ماحول میں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اخذناہم بغتۃ، ایسے موقع پر ہم نے اچانک ان کی پکڑ فرما لی، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فإذا هم مبلسون، اب کیا مسئلہ، اب نا امید ہو کر رہ گئے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی اس عذاب سے چھٹکارا ہو گئی۔ جتنی سہولتیں اللہ کی طرف سے دی جانی چاہیے تھیں وہ تمام چیزیں دی گئی، جتنی ڈھیل اور چھوٹ پروردگار عالم کی طرف سے ملنی چاہیے تھی وہ تمام دی گئی۔ اس کے باوجود بھی دکھ درد میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، خوشی کے ماحول میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرما دی اور وہ نا امید ہو کر کے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ قوم جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کی اس وقت جڑ کٹ گئی۔
وہ ناکام ہو کر کے رہ گئے، ان کی جڑیں تک ختم ہو گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، دونوں جہاں کا رب ہے، کہ اللہ نے ان ظالموں کی نحوست سے زمین کو پاک کر دیا۔ یہ مختصر تفسیر، اس کے اندر جو تذکرہ، جو واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے وہ آپ حضرات کے سامنے تفسیر کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ کچھ ارشادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، کچھ مفسرین کے اقوال بھی ہیں، دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ جو ہے بسا اوقات، جہاں جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہوا، جب وہ نبی کا انکار کر رہے تھے، جب نبی کی تکذیب کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو مال کیوں دیا؟ ان کو دکھ درد میں مبتلا کیا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کیے گئے، تو مال و دولت کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے اندر اس کا جواب ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ گناہ گاری کے باوجود اللہ اس کو دنیا خوب دے رہے ہیں، ہے بڑا گناہ گار، شرابی کبابی قسم کا، یا پھر اور کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ گار ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو خوب دنیا دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، مال و دولت کی فراوانی اس کے یہاں ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھو کہ وہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دے کر کے، نعمتیں عطا فرما کر کے گناہوں کے بوجھ میں اور زیادہ اضافہ کر لینے کا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہے ہیں، جس کو ایک لفظ کے اندر حضرت مولانا ادریس صاحب کاملوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا، کشتی میں جتنا زیادہ وزن ہوگا سمندر کے اندر کشتی اتنی ہی گہرائی تک ڈوبے گی۔ تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، یا اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر زندگی گزارنے والے، یا اللہ کے نافرمانوں کو اللہ بعض مرتبہ دنیا اس لیے دیتا ہے کہ پہلے ان کی کشتی خوب بھر جائے، اس کے بعد جو ہم ان کو ڈبوئیں گے اس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ گناہ گاری کے باوجود اس کو کچھ مال دیا جا رہا ہے تو وہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل دی جا رہی ہے، کچھ نعمتیں دے کر کے گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ جب وہ اس مال کے مل جانے پر بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا یا اللہ کی اطاعت کے دائرے میں واپس لوٹ کر کے نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچانک جو ہے کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ قیامت صغریٰ بھی ایک چیز ہے، یعنی موت کا واقع ہو جانا، یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں، اس لیے کہ برزخ قیامت کا ابتدائی نمونہ ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو جن مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا پہلا منظر قبر میں ہی نمودار ہو جاتا ہے۔ تو قبر پہلی منزل ہے، مطلب یہ بہت مال اللہ تعالیٰ نے دیا، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں جو ہے اللہ کی طرف سے ملی ہیں، بلکہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملی ہیں۔ گناہ گاری کے باوجود اس کا مال بڑھتا بھی جا رہا ہے، اچانک موت واقع ہو گئی، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ کا موقع نہیں ملا، اتنی ڈھیل دیے جانے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان لوگوں کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھو کہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا خوب دے رہے ہیں، وہ استدراج ہے، یعنی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، آزمایا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کشتی بھرنے تک انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو مالداری بہت جو ہے اچھی چیز بھی ہے، بہت بری چیز بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں روایت کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے، اس لیے کہ مال کے مل جانے کے بعد معمولی نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رہنا، اللہ کے حضور شکر بجا لاتے رہنا۔ مال و دولت کی فراوانی آتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے انسان، قارون کو بھی، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا، میری صلاحیت، میری محنت، میرے کاروبار کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا، قارون اپنے پورے خزانے اور محل کے ساتھ زمین میں دھنسا تھا،
کیوں دھسا تھا؟ اس کو لوگوں نے کہا تھا قارون کو کہ بھائی لا تفرح، اترا مت، ہے تیرے پاس پیسے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، تو مالدار ہے، ہم سب جانتے ہیں، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کیوں نہ اتراؤں؟ آج میرے پاس جو کچھ ہے میری اپنی صلاحیت، علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے ہے، یعنی میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے آج میرے پاس ہے، جو کچھ ہے وہ میرے اپنے ٹیلنٹ کی، میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، تو کیوں نہ اتراؤں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اترانے کی وجہ سے اس کے مال، اس کے خزانوں اور اس کے محل کے ساتھ اللہ نے زندہ زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو مال و دولت کے آ جانے کے بعد انسان کی اندرونی طور پر چاہے نہ چاہے وہ کیفیت بنتی ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اپنے کمالات کی وجہ سے یہ مال جو ہے مجھے مل رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دے تو پھر بھی اس کو جو ہے اترانا نہیں چاہیے، شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے فقر و فاقے کے اندر مبتلا کیا جائے گا، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا، مجھے اس بات کا تمہارے حق میں ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر تمہارے حق میں اس بات کا ہے کہ تمہیں کہیں مال و دولت کی فراوانی دے دی جائے اور اس مال و دولت کے ملنے پر تم خدا کا انکار کر بیٹھو، یعنی یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ بھائی مال و دولت میرے اپنے کمالات کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہیں فقر و فاقے کے اندر مبتلا کیا جائے گا یا پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے تمہارے حق میں کہ کہیں تمہیں پچھلی امتوں کی طرح خوب مال سے نہ نوازا جائے اور پھر پچھلی امتوں کی طرح تم مالداری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگ جاؤ، پھر وہ مال آخر میں تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور میری ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کا فتنہ جس چیز کو کہا ہے وہ اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس لیے کہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مال و دولت کی فراوانی مل جاتی ہے، بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کو خدا کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی ہے۔ بہت کم مالدار ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اپنے بینکوں کے اندر خزانے لیے بیٹھیں گے پھر بھی نمازی پرہیزگار ہیں، ہمیشہ جو ہے پرہیزگاری والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لا، ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا مال میں اضافہ ہو گیا، بندہ نمازیں بھول جاتا ہے، مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے، عیش و عشرت والے راستے اختیار کر لیتا ہے، زیب و زینت والی چیزیں خرید کر لاتا ہے، ہر چیز عیش و عشرت والی، خدا کو بھول جاتا ہے۔ پھر اچانک جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نا امید ہو کر رہ جاتا ہے، اب کیا حاصل، وقت تو نکل گیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ مالداروں سے یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ بھائی تو مالدار تھا، موت کا وقت آ گیا، 1 منٹ وقت ہے تو توبہ کر لو، ایسا تو نہیں کہا جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہر ایک کے حق میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ وقت آ گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا آنکھ کب بند ہو گئی اور آپ کی روح جو ہے عالم ارواح میں پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے ان آیتوں کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ، احکام تو کچھ نہیں ہے ان آیتوں کے اندر کہ کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے پچھلی امتوں کا ان آیتوں کے اندر کہ پہلی امتوں کو بھی کی طرف بھی ہم نے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا تھا، ان پیغمبروں کا انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، تو پہلے ہم نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، پریشانی دکھ درد میں مبتلا کیا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، تو پھر ہم نے ان کو خوب عیش و عشرت میں مبتلا کیا، یعنی مال و دولت کی فراوانی ان کے یہاں ہونے لگی، اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے، تو پھر ہم نے ان کو اچانک ایک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے بعد وہ نا امید ہو کر کے رہ گئے۔ علماء مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے شکر گزاری کے تعلق سے کہ مالداری، ایسی مالداری جس کے حاصل ہو جانے پر آدمی کو نیک اعمال کی توفیق ہی نہ ہو، یہ مالداری بہت بری چیز ہے، اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مالداری ہو اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق بھی ہو رہی ہو تو یہ مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کسی کو مالداری خوب ہو،
اللہ نے خوب پیسوں سے نوازا، اس کے باوجود نیک اعمال کی بھی اس کو توفیق ہو رہی ہے، وہ نمازی پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو یہ اس کے مقبول بندے ہونے کی، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر مالداری کے بعد گناہوں کی ہی توفیق ہوتی جا رہی ہے، گناہوں میں ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ایسی مالداری اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائے، ان کو اس بات کا استحضار ہمیشہ اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، جس پر مجھے شکر بجا لانا چاہیے اور بندہ اس پر شکر گزار ہو۔ یہاں تک کہ لکھا ہے دل سے شکر گزار نہیں، بلکہ اعضاء و جوارح سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کر رہا، یعنی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، مسجدوں میں آنا جانا ہو، تو اس کے اعضاء و جوارح بھی نماز کے اندر اللہ کے حضور عاجزی اور شکر گزاری کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیشہ استحضار یہ بھی ہو کہ یہ نعمتیں یا پھر یہ مال و دولت میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ استحضار ہمیشہ ایمان والوں کو اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم نے جو باتیں کہیں یا سنی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔